الرحیم، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے عزیز پاک وطن کے دوستو، آج کا دن جی پاکستان کی تاریخ میں پھر ایک دفعہ اہمیت اختیار کر گیا۔ گزشتہ 2-3 دن پاکستان کی قوم نے بڑی مایوسی میں، بڑی آس امید میں سفید بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہوئے گزارے اور کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی حوصلہ، کوئی ہمیں وہاں سے اچھی خبر ملے اور جس کے بعد ہم کوئی یا خوشی منائیں یا افسوس کریں۔ لیکن اس سارے 2-3 دن کے اندر بڑی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئیں۔ وہ ان میں دو بڑے چیف تھے، ان کی ملاقات کے بعد اس چیز پر پھر اور جناب تشویش پوری قوم کو ہو گئی کہ کیا جسٹس منیر کی طرح نظریہ ضرورت پھر اختیار کیا جائے گا؟ کیا پورا پاکستان ایک دفعہ پھر اس نظریہ ضرورت کی بھیٹ چڑھ جائے گا اور طاقتور ایک دفعہ پھر جیت جائیں گے؟ لیکن وزارت دفاع نے جناب ایک پٹیشن دائر کی تھی معزز سپریم کورٹ کے اندر، حالانکہ وہ بنتی نہیں تھی، جو اڑا دی گئی، اس کو خارج کر دیا گیا معزز سپریم کورٹ کی لارجر وہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس کی طرف سے، جس میں جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب شامل تھے۔ ان کے سامنے وہ پٹیشن آئی جی، آج اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی، 2 بجے کے قریب اس کا معاملات شروع ہوئے۔ کچھ ویلاگر، کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا، لیکن بہت سارے لوگ خاموش تھے۔ کل ایک میاں علی اشفاق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان سپریم کورٹ سے کوئی اچھی خبر آئے گی۔ اس کے ساتھ اظہر صدیق صاحب نے کل جو بیانات دیے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستانی عوام کی امنگوں کے اوپر پورا اترے گی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کل یہ کہا تھا جی کہ اگر وہ سارے ٹرانسکرپٹ نکال لیے جائیں تو پھر وہ ان میں سے بہت سارے لوگ قومی اسمبلی میں واپس نہیں جا سکیں گے، جو اس وقت موجودہ عدلیہ پر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر نکتہ چینی کر رہے ہیں یا جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جلسوں میں، چھوٹے جلسوں کے اندر بیٹھ کر اپنی تقریروں کے اندر تصویریں لگا کر موجودہ عدلیہ پر جناب وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اعتزاز احسن صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بیان کی تھی۔ آج جناب موجودہ عدلیہ کے سامنے وہ جب پٹیشن آئی، پٹیشن پر جناب ہیئرنگ شروع ہوئی، پھر اٹارنی جنرل صاحب بھی آئے، اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے وکلا جو تھے وہ بھی شامل ہوئے۔ تو اس پر سب سے پہلے، باقی تفصیل تو ساری آپ کے پاس آ گئی ہے جی، تمام لوگوں نے بتا دیا کہ کس طرح معزز سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور معزز دیگر 2 جج صاحبان آئے، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کے بعد پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے نا جی، وہ ہیں الفاظ تمام پاکستان کے اداروں کے لیے ایک سبق آموز الفاظ ہیں۔ چند الفاظ: اے مولا مجھے ہمت اور طاقت دے، میں انصاف کے ساتھ اس قوم کا فیصلہ کر سکوں، جو اس کے دلوں کی آواز ہے اس کا فیصلہ کر سکوں، جو اس کے خیالات ہیں اس کے خیالات کے مطابق پاکستان کا فیصلہ کر سکوں، پاکستان کے آئین کا 1973 کے آئین کا فیصلہ اس آئین کے اندر رہتے ہوئے کر دوں۔ اور اسی فیصلے نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور یہ جو مزید 2 جج صاحبان مزید تھے، ان کو ایک دفعہ پھر قوم کے دلوں میں جگہ دی، ہیرو بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی جی۔ اور اس کے بعد پھر جناب سوال اور جواب کا سلسلہ ہوا، وہ تمام سلسلے جو آپ تک پہنچ چکے، آپ تک تمام سلسلے پہنچ چکے، خبروں میں بھی آ گئے، ویلاگر میں بھی بتا دیے۔ میں تو بہت دیر سے ویلاگ کرتا ہوں، اس لیے اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے۔ جو انہوں نے کہا، جو میسج حکومت پاکستان کو دیا گیا جی، میں اس میں صرف ایک نقطے کو بیان کروں گا کہ نقطہ یہ ہے کہ جس طرح بجٹ کوئی حکومت نہ پاس کرا سکے، حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے فرمایا کہ جب ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک کام کرانا تھا، پہلے تو یہ جو فنانس کمیٹی ہے اس کے پاس بل جانا ہی غلط تھا۔ جب معزز سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اس پر عمل کرنا تھا، اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنا،
اس میں سے بدبو آتی ہے، یہ جو ساری پریکٹس کی گئی اس کے اندر بدبو آتی ہے۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ نے وزیر اعظم صاحب کا حکم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اعتماد پارلیمنٹ کو وزیر اعظم صاحب پر نہیں ہے، اور پارلیمنٹ میں جب وزیر اعظم اعتماد کھو دے تو پھر یا گھر جاتا ہے یا اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا پڑتا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب نے عدم اعتماد اپنے خلاف خود ہی پیش کر دی۔ اب اسی نقطے کو اگر معزز سپریم کورٹ اٹھا لے اور وہ جو ریمارکس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دیے کہ آپ جا کر کنوے کر دیں، یہ بہت بڑا میسج ہے کہ آپ جا کر کنوے کر دیں اور اس کے متعلق غور کریں، جو آپ نے کیا اگر اس پر نوٹس لے لیا جائے تو پھر آپ گھر چلے جائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، آپ اپنے آئین اور قانون کے تحت وزیر اعظم ہیں اور آپ کی پارلیمنٹ آپ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے جناب معزز محترم جناب الیکشن کمشنر صاحب ان کے اوپر چند ایک سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کے وقت وہ آئے، ہماری تیاری نہیں ہے جی۔ اس کے بعد پھر بلایا گیا مختلف مراحل پر، وہ حاضر ہوئے، جس طرح وہ بلدیاتی الیکشن میں بے بہانے اختیار کی گئے، وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر گئے تھے تو انہوں نے مختلف بہانے پیش کیے۔ پھر اس کے ساتھ جناب مردم شماری کا بہانہ پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے، ہم جب یہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں نا اس کے بعد پھر یہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ ہمیں جناب فنڈ نہیں دیے جا رہے۔ ایک طرف جناب گورنر صاحب کا بہانہ لگایا گیا، صدر پاکستان کو ملنے سے انکار کیا گیا۔ یہ سارے بہانے کرتے کرتے آخر جناب معزز سپریم کورٹ نے فائنل فیصلہ دے دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ پھر جناب انہوں نے لیتو لات لینے کی کوشش کی تو اس پر معزز سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیے کہ جناب گورنر اسٹیٹ بینک کو آرڈر کیے کہ آپ پیسے ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر کے ہمیں اطلاع دیں۔ اس کے اوپر جناب انہوں نے جو معاملات اختیار کرنے کی کوشش کی کہ جناب وہ بل جو ہے وہ اٹھا کر قومی اسمبلی میں لے گئے، اس پر مختلف قسم کے بحث و مباحثہ کرنے کے بعد اس کو جی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ریجیکٹ کرنے کے بعد یعنی وہ معزز سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ انہوں نے پاؤں کے نیچے روندنے کی کوشش کی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شاید کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد 2 بڑے چیف گئے جی، وزارت دفاع کے انڈر ہے، کچھ وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہے۔ اس کے اوپر معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بہتر تھا کہ وہ علیحدہ ملنے کی بجائے اوپن کورٹ کے اندر آتے اور اپنے معاملات حل کرتے۔ یہ بڑا ایک سوال اٹھایا انہوں نے، اس کو تعریف کے اندر بیان کیا جائے بڑے اداروں کی تو ٹھیک ہے، اگر اس کو کریٹیکل اینگل کے ذریعے دیکھا جائے تو انہوں نے بڑا سوال اٹھایا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا یہ چیز کہ آپ علیحدہ ملنے آئے، لیکن آئے وہ بریفنگ کے زمرے میں آتی ہے بات، اس لیے اس کو کور دے دیا گیا کہ بریفنگ بھی دی ہے۔ انہوں نے اندر کیا بات کی کیا نہیں کی اس کے اوپر پچھلی ویڈیو میں جو کر چکا ہوں وہ آپ کو بتا چکے ہیں، خبریں آپ تک ساری پہنچتے آ رہی ہیں۔ لیکن میسج یہ ہے کہ معزز سپریم کورٹ انہوں نے آج جو میسج دیا ہے جی وہ دیا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے، نہ ہم کوئی دباؤ برداشت کریں گے، نہ ہم کسی کی سفارش برداشت کریں گے۔ تمام چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے جو پہلے کلمات انہوں نے کہے کہ اے مولا مجھے ہمت اور طاقت دے اور میں انصاف کا فیصلہ کروں۔ انہوں نے جناب 22 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق انہوں نے ان کو حکم کیا کہ کل 11 بجے 11:30 بجے آپ لوگ تمام پارٹیاں حاضر ہو جائیں، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر پارٹیاں کل متفق ہو جائیں کہ الیکشن آگے لے جائیں تو اس پہ کوئی سوچا جا سکتا ہے، ورنہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے اور فائنل ہے۔ یہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بیان کرنے کی کوشش کی، وہاں پر جناب جو وکلا ان پارٹیوں کے 13 جماعتوں کے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی دلیلیں دینے کی کوشش کی کہ جناب ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں جی، ہمارا کچے کا آپریشن چل رہا ہے جی، فاٹا کے اندر آپریشن چل رہا ہے جی۔ انہی باتوں کے دوران معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بات کی جی،
اس کا مطلب ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے. انہوں نے کہا جی ایک وزیر, انہوں نے نام نہیں لیا جی, وہ بیان تو دیا تھا جی اپنے محترم رانا صاحب نے جی. انہوں نے کہا ایک وزیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم الیکشن تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے, 14 مئی کو بھی نہیں ہوں گے, الیکشن جب ہوں گے. انہوں نے مطلب اس چیز کا حوالہ دیا. اگر یہی چیز کوئی اور بات اس طرح کی کوئی اور کرتا تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کرتا یا کوئی جناب صحافی کر دیتا جو ان کا مخالف ہے, تو وہ بیچارے کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے میسج دیا. جس طرح وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے ایک نقطہ میسج دیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ جائیں, جا کر وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں کہ ہم ابھی تک بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا پھر آپ گھر واپس چلے جائیں گے. اسی طرح یہ جو بیان تھا نا جی, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ کی باتوں کا نوٹس نہیں لے رہے, آپ کو ہم بلا نہیں رہے. جس دن ہم نے بلا لیا پھر جو کچھ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کچھ آپ کو کرنا کے ساتھ بھی ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اپنے جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت چلیں, ہمیں بھی چلنے دیں. باقی کل جناب نوٹسز سب کو ہو گئے ہیں. یہ ٹرک کی بتی سراج الحق صاحب کی وہ بھی آئیں گے جی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی آئے گی. پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا شروع کیا ان سے. بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں جی, ذرائع کے مطابق ان سے ملاقات کی, ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بندہ خدا سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے گواہ. یہ چیز جناب انہوں نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. زرداری صاحب کا پیغام ان تک, ان کو حالات نظر آ رہے ہیں. کیوں سب سے جو نقصان ہوگا اگر تو پھر سب کا ہوگا. عمران خان صاحب کا تو نقصان ہوا ہے نا جی, وہ تو ٹوٹل لاس پہ ہیں اس وقت. وہ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بونس ملے گا, انعام ملے گا, یہ جو سختیاں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں اس کا انعام ان کو ملے گا. اس عوام نے جو کچھ مہنگائی کی صورت میں, جو پاکستان کی تباہی کی صورت میں اور دیگر مسائل کی صورت میں پاکستان کی قوم نے جو جھیلا ہے, 75 سال کے پاکستان نے جو کچھ جھیلا ہے, جس طرح پاکستان کا خزانہ خالی کر دیا گیا, جس طرح پاکستان کے دوست ممالک کو ناراض کیا گیا, جس طرح پاکستان کے خارجہ محاذ پر آئے روز ناکامی ہو رہی ہے, افغانستان کے ساتھ معاملات خراب, ایران کے ساتھ خراب, اسی طرح باقی ممالک کے ساتھ خراب, ہمسایہ ممالک کے ساتھ صرف بھارت سے خواہش ہے. اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن دو چیزیں. ایک تو کل جو جاوید لطیف صاحب نے بیان دیا تھا کہ خونی لکیر والا, وہ ایک افسوسناک بیان تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر وہ کیا تھا. میں اس کا ویڈیو کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کی. میں نے کہا کہ ایسی بات نہ کرو کہ جس سے ایسا تاثر جائے کہ وہ, حالانکہ انہوں نے بات تو بہت غلط کی تھی. اسی طرح وزیر دفاع جو ہے ہمارے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا جی بڑا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی کر سکتی ہے جی. یہ بات ذرا غور کرنے والی ہے جی. یعنی بیل مجھے مار, یہ ابھی میں اس پہ ویڈیو نہیں کروں گا. یہ میری بات آج کی یاد رکھنا. میں دو چیزوں پہ بات کروں گا. اے پی ایس کا حملہ, آج کا بیان, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جی. یہ بیان کچھ چھوٹی بات نہیں جو انہوں نے کہی ہے. کیا مودی صاحب نے آپ کو بتایا, کیا را کے کسی افسر نے آپ کو بتایا کہ اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے تو ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے, الیکشن ہوں گے تو ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے, نہیں ہوں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہ بات سوچنے والی ہے. مودی صاحب کو تو کھلونا چاہیے نا جی الیکشن جیتنے کے لیے. بات کو ذرا غور کریں. انہوں نے الیکشن جیتنا ہے. یہ پچھلے دنوں حقیقت ٹی وی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جی. اس کے اندر جو کشمیر کے اندر ایک سیاستدان ہے, انہوں نے وہ سارا پول کھولا ہے جی. جب ابھی نندن کے جہاز گرے تھے, وہ جو آپریشن ہوا تھا اس کے متعلق وہ اس نے کہا جی کہ مودی صاحب کیا کرنا چاہتے تھے, 300-400 کلو وہ لے کر کیسے گھوم رہے تھے. پھر کچھ خبریں آئی ہیں جی کہ کچھ لوگ مہمان جو افغانستان سے پاکستان آئے تھے, پھر جب سوات کے لوگ کھڑے ہوئے ان کو واپس بھیجا گیا. ذرائع کے مطابق پھر ان کو بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ گڈی گڈی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا قوم کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ الیکشن سے بچا جائے؟
اب زرداری صاحب کے پیغام کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کیا رد عمل دیتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب عمل کر رہے ہیں جی لندن پلان والے وزیر اعظم صاحب پر، اور پاکستان مسلم لیگ کے آدھے لوگ ادھر ہیں، آدھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذاکرات کر کے ہار جیت جو مقدر میں ہو الیکشن میں جانا چاہیے، اس کے بعد جو پاکستان کا پروسیس ہے جمہوری پروسیس اس کو بچانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پاکستان کا پورا پروسیس لپیٹ دیا جائے۔ مولانا صاحب اور وہ جو لندن والے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے، نہ ان کو ریلیف ملا، نہ ان کے باتیں جو ہیں وہ جو چاہ رہے تھے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت رہے نہ رہے، جب تک عمران خان صاحب ہماری باتیں نہیں مانتے، ہمیں ریلیف دینے والی بات نہیں کرتے، ہمیں الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ کل کو عمران خان صاحب آ جائیں، کوئی حساب کتاب پرانے کھاتے کھول کے بیٹھ جائیں۔ یہ بات انہوں نے جناب زور اس لیے وہ اس پر دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ان کے جناب سپیکر ہیں جی، وہ پیچھے منہ رکھ کے بولتے ہیں، آواز مولانا فضل الرحمان کے ذریعے آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں جی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی کے اندر اپنی سیاست جو ہے وہ کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو مزید اور اویل کیا جائے، مطلب کہ سمدھی صاحب مزے لے رہے ہیں جی، پورا کے پی کے اب ان کے حوالے ہے جی۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر این ایچ اے کی وزارت، بے شمار وزارتیں اور جناب بہت سارے فوائد، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ سے چیزیں سلپ ہو گئیں پھر عوام نہ جانے دوبارہ موقع دے نہ دے۔ جو کچھ ہم نے عوام کے ساتھ کیا، آٹا جو 50 روپے کلو تھا اب 160 روپے کلو ہے، جو بجلی کا یونٹ اس وقت 16 روپے تھا اب جناب 52 روپے ہے، جو پیٹرول اس وقت 150 روپے کا تھا آج جناب 282 روپے کا، جو جناب ڈیزل تھا وہ 300 روپے ہو گیا جو اس وقت 145 روپے کا تھا، جو پیاز کی قیمت، جو ٹماٹر کی قیمت، جو جناب دالوں کی قیمت، جو گھی کی قیمت، جو کنٹینر سمندر میں ڈوب رہے کھڑے، ڈیمریجز ان کا پڑ رہا ہے، جو پاکستان کے دوست ناراض ہو گئے، پاکستان کی عوام جن کے پاس پیسے جناب 1 لاکھ تھا، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ رہ گیا جی 35,000 روپیہ، جس کے پاس 1 کروڑ تھا وہ رہ گیا جی 35 لاکھ روپیہ، جو مطلب کہ اگر اس کو کیلکولیشن کی جائے پلس مائنس اوپر نیچے تقریباً ہوگا، مقصد ایک اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ ایک بندہ کل 1 کروڑ پتی تھا آج لاکھوں پتی ہو گیا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ ایک بندہ نوکری پیشہ تھا 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا تھا، اس کی تنخواہ کی ویلیو ہو گئی جی 65,000 67,000 روپیہ، جو 50,000 لے رہا تھا وہ آ گیا جی 27,000 پر آ گیا۔ پاکستان کے اندر تمام معاملات الٹ کیے، آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں مل رہا، پاکستان کا خزانہ خالی کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم کہیں دوستو ہمیں ووٹ دو، تو دوست کہیں گے ہمیں حساب دو، تو پھر بات کیسے ہوگی؟